صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف باب القبلہ جاری ہے، اور ہم باب یہ پڑھ رہے تھے کہ اگر غلطی سے کوئی قبلے کے علاوہ کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے یا دوران نماز اس سے کوئی سہو ہو جائے تو اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس میں آج جو حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ قال فرماتے ہیں بین الناس بقباء فی صلاۃ الصبح، کہ میں لوگوں کے درمیان تھا، صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے ہم، اور مسجد قباء کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ اذ جاءہم آتن، ایک شخص آیا، فقال، اور اس نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے لیلۃ القرآن، آج کی رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ وقد امر ان یستقبل الکعبہ، اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ فاستقبلوها، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، اور ان کے چہرے جو ہیں، رخ جو ہیں، وہ شام کی طرف تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف تھے۔ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ، تو انہوں نے کعبہ کی طرف رخ پھیر لیے۔ اچھا، یہ حدیث ہم دوسری طرح کی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں ایک مسجد سے، جو جسے آج مسجد قبلتین کہا جاتا، ایک کسی دوسرے محلے کی مسجد تھی، اور وہاں سے گزرے۔ عصر کی نماز لوگ پڑھ رہے تھے، اور عصر کی نماز یا ظہر کی نماز میں قبلہ کا رخ جو ہے وہ بدلا تھا، اور وہ دوسری مسجد کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی اور لوگ دوران نماز پھر گئے اور انہوں نے اپنے رخ قبلے کی طرف کر لیے۔ قباء میں یہ حکم جو تھا یہ اس دن نہیں پہنچا، بلکہ وہ 3 نمازیں پڑھ چکے تھے، یعنی اگر ظہر کے وقت قبلہ بدلا تھا تو پھر وہ عصر، مغرب اور عشاء پڑھ چکے تھے اور فجر پڑھ رہے تھے، اور اگر عصر کے وقت قبلہ کا حکم جو ہے وہ تبدیل ہونے کا آیا تھا تو پھر وہ مغرب اور عشاء پڑھ چکے تھے۔ تو فجر کی نماز کے اندر یہ حکم انہیں پتہ چلا جب کوئی صحابی جو ہیں وہ وہاں گئے اور انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے یہ بتایا انہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کل یہ حکم نازل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا تھا، لہٰذا آپ لوگ بھی رخ پھیر لیں۔ تو انہوں نے پھیر لیا۔ اب اس حدیث سے جو دلیل لائے ہیں امام بخاری وہ یہ کہ قبلہ تو پھر چکا تھا رسولاً، اب حکم چکے آ چکا تھا، تو یہ لوگ شام کی طرف منہ کر کے، فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی نماز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ایسی بات نہیں، کیونکہ ایک تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ قبلہ بدل چکا ہے، اور اپنی طرف سے وہ قبلے ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ کل سے یہ حکم آ چکا ہے، تو انہیں نماز کو دہرانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ جتنی وہ نماز پڑھ چکے تھے وہ نماز قبول ہو گئی، اور باقی جو نمازیں یعنی عصر، مغرب اور عشاء 3 نمازیں جو تھیں ان کی وہ بھی دہرانے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ ایک حکم جب آ گیا اور نافذ ہو گیا وہ تو نافذ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر کسی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو سلون اس کی نماز قبول نہیں ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے جس کو معلوم نہیں اور جس تک حکم نہیں پہنچا اس کے لیے وہ حکم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی ایسے مقام پر ہے جہاں اسے معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، اب یا تو وہ کسی سے پوچھے اور پوچھ کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، لیکن اگر وہاں کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو اسے بتائے تو پھر وہ اپنے گمان پہ یا اپنا جائزہ لے کے سورج کا یا جس کو اندازہ ہو اس حساب سے وہ جس طرف اسے قبلہ سمجھ آئے اس طرف نماز پڑھ لے۔ اب اس میں اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے اور اس کا رخ اصلاً قبلے کی طرف نہیں بلکہ کسی اور طرف ہے، تو اور بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ ادھر تو نہیں ادھر تھا، تو اس کو نماز کو جو ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اسے دوران نماز پتہ چل جائے کہ اس کا رخ غیر قبلہ کی طرف ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ دوران نماز ہی پھر جائے اور اپنا رخ درست کر لے۔ تو ہم بھی اگر کسی کو دیکھیں اس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور وہ پوچھتے نہیں ہیں ہم سے اور اپنے اندازے سے جانماز بچھا کے نماز شروع کر دیتے ہیں، اور ہم جب کمرے میں جائیں اور دیکھیں کہ وہ بالکل انہوں نے رخ جو ہے درست نہیں رکھا ہوا، تو اس دوران ہی انہیں بتا دینا چاہیے، ان کے جانماز کا رخ درست کر دینا چاہیے۔ تو انہیں نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ دوران نماز ہی اپنا رخ قبلے کی طرف پھیر لیں تو ان کی نماز درست ہو جائے گی۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حکم ہے امت کے لیے بھی اسی حکم پر عمل کرنا لازم ہے۔ پھر ایک بات اور بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جس شخص کو اسلام کی کسی تعلیم کا پتہ نہ ہو یا اس تک دعوت نہ پہنچی ہو، تو اس نے اگر کوئی فرض چھوڑ دیا تو اس پہ ظاہر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ قبا کے لوگوں تک تو یہ حکم پہنچا ہی نہیں تھا۔ تو اگر انہوں نے 3 نمازیں نہیں اس طرف رخ کر کے پڑھی تو اس میں ان کو کوئی گناہ نہیں، ان کی وہ نمازیں جو ہیں وہ قبول ہوگی۔ اسی طرح سے باقی احکام ہے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان عبداللہ قال صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، خمسن کیا کیا 5 رکعتیں پڑھ لیں۔ فقالوا لوگوں نے کہا ازید فی الصلاۃ، کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے، یعنی کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ قال وما ذاک، فرمایا کہ کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا یہ؟ تو قالوا صلیت خمسن، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ فثنى رجلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو قبلے کی طرف متوجہ کیا، یعنی اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف پھیر لیا، وہ سجدتین، اور 2 سجدے کیے۔ یہ وہی جو ہم نے حدیث پیچھے پڑھی ہے اسی نوعیت کی یہ بھی حدیث ہے۔ یہاں پہ ایک رکعت تو نہیں پڑھی کیونکہ رکعت تو زیادہ پڑھ لی تھی، اب سجدہ سہو ضروری تھا، تو سجدہ سہو بھی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ پھیرا اور سجدہ سہو کیا۔ تو مطلب کیا ہے کہ قبلے سے کوئی شخص منحرف ہو گیا، پشت کر دی اور پھر اسے پتہ چلا تو اس کو دوبارہ قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اس دور میں کلام کی اجازت تھی اور رخ پھیرنے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے اور ہمیں رخ پھیرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے یاد آ جائے، یعنی جیسے ہم نے سلام پھیرا، ہم نے ابھی کسی سے بات بھی نہیں کی اور ہم نے قبلے کی طرف سے رخ بھی نہیں پھیرا اور تھوڑا سا وقت گزرا ہے تو یاد آ جائے کہ جی غلطی ہو گئی، اور چاہے مطلب ظاہر ہے یہ اضافی رکعتوں کی صورت میں ہی ہوگا، تو اس صورت میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے، یا کوئی اور چھوٹا موٹا سہو ہو جائے جس کے لیے سجدہ سہو ضروری ہے، تو اس میں یہ ہے کہ سجدہ سہو ہم پورا سلام پھیرنے کے بعد بھی فوراً اگر یاد آ جائے تو کر سکتے ہیں۔ سجدہ سہو جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت آسانی ہے ہمارے لیے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں ہم جیسے لوگوں کے لیے جو بہت بھولتے ہیں، ہماری توجہ نماز کے اندر اکثر و بیشتر کم ہو جاتی ہے، ہمارے اندر وہ خشوع نہیں ہے جیسے صحابہ کرام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خشوع ہوتا تھا۔ تو اللہ نے ایک رعایت رکھی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی سہو ہو جائے تو اس میں سجدہ سہو کر سکتے ہیں، اور سجدہ سہو ویسے تو ظاہرہ نماز کے اندر ہی ہوتا ہے اور اس کے کئی طریقے ہیں، یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں اور سجدہ سہو کریں اور پھر باقی نماز پوری کر لیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پورا اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد سجدے کریں 2 اور پھر سلام پھیر دیں۔ تو لیکن تیسری بات یہ بھی ہے کہ اگر فوراً یاد آ جائے تو اس صورت میں بھی بات کرنے سے پہلے یا کوئی کلام یا رخ پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کی تفصیلات بھی ہم فقہ کی کتابوں سے ضرور پڑھ لیں کہ کن چیزوں پہ سجدہ سہو ہے اور کن چیزوں پر سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز دہرانی پڑتی ہے، اور کون سی ایسی چھوٹے موٹے سہو ہیں جن پہ سجدہ سہو بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تفصیلات ہمیں ضرور فقہ کی کتابوں سے دیکھنی چاہیے تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ درست ہو اور اس کے اندر کی جو کمی بیشی ہے وہ سجدہ سہو سے دور ہو جائے۔ تو بہرحال یہ باب تھا قبلہ کی طرف رخ کرنے کا، یہ اس باب کی آخری حدیث تھی کہ رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے، اور اگر کبھی غلطی سے رخ پھر بھی جائے تو اس سہو کو نماز کے دوران ہی ٹھیک کر لیا جائے، اور اگر معلوم ہی نہیں تھا اور اس طرح سے نماز پڑھ لی تو اس کو دہرانا انشاءاللہ ضروری نہیں ہوگا، نماز قبول ہو جائے گی۔ لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی ایسا کرے گا تو ظاہر ہے یعنی اس میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے اور سوچ سمجھ کے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن جہاں بے بس ہیں اور ممکن نہیں ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دی ہے کہ اپنا جو گمان غالب ہے اور اپنی تحقیق کر کے اس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔